سورہ جمعہ کی ابتدا کیسے ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی طرح 5ویں سورہ ہے سورہ التغابن، اس کی ابتدا بھی خالق کائنات نے اپنی تسبیح سے فرمائی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ان 5 صورتوں کو مسبحات خمسہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 5 صورتیں جن کی ابتدا، جن کا آغاز خالق کائنات نے اپنی تسبیح سے فرمایا ہے۔ اور جو سورہ الحدید ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے موضوع کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس سورہ کو ام المسبحات کہا جاتا ہے، یعنی تمام مسبحات 5 صورتیں ہیں، تو ام کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے ماں، یعنی مسبحات کی ماں، اور ام جو ہے وہ سورہ الحدید ہے۔ اب سنیے، مفاتیح الجنان میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 5 صورتوں کی ابتدا یعنی پہلی آیت کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو خالق کائنات اس شخص کو خواب میں اس امام کی زیارت عطا فرماتا ہے جو اس زمانے کا امام ہوتا ہے، جو بھی اس زمانے کا امام ہوگا خواب میں اس کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو زیارت نہ ہو سکے تو خالق کائنات عالم برزخ اور قبر کے اندر اس شخص کو یا تو اس امام کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی ان 5 آیات کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آپ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں کہ رب کائنات نے کن کن مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے جو مخلوقات خالق کائنات کی تسبیح کرتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، کائنات کی ہر شے جو ہے، میں نے پہلے ایک جملہ بول دیا کہ ہر شے اس کا تعلق انسان سے ہو، جنات سے ہو، ملائکہ سے ہو، حشرات الارض، چونٹی، کیڑے مکوڑے، وہ ذرہ ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، یہ درخت ہو، یہ ہر چیز خالق کائنات کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ انسان کی کھال ہے، انسان کے اعضاء ہیں، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی آنکھیں، انسان کی زبان، یہ سارے اعضاء دوستان ذی وقار خالق کائنات کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بات بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ انسان کی کھال، انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم، انسان اپنی کھال سے کہے گا، اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو کھال مخاطب ہوگی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، خالق کائنات نے مجھے کلام کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اس قوت کی بنیاد پر خالق کائنات کے سامنے میں جواب دے رہی ہے۔ تو یعنی انسان کی یہ جو کھال ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ پاؤں ہے، اسی طرح دوستان ذی وقار زبان ہے، انسان کے کان ہیں، سب کچھ خالق کائنات کے ہاں ادھر محشر کے میدان میں گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ چیونٹیاں، حشرات الارض، یہ بھی رب کائنات کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر گزر رہے تھے، گزرے تو ایک چیونٹی جو چیونٹیوں کی سردار تھی وہ دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہوتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسے نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہ تمہیں مسل دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیونٹیاں، یہ حشرات الارض، یہ بھی خالق کائنات کی کیا کرتی ہیں؟ تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح دوستان ذی وقار یہ 7 آسمان اور یہ زمین، یہ 7 آسمان اور زمین، یہ بھی خالق کائنات کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ تسبح لہ السماوات والارض، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ خالق کائنات کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی ان آسمان اور زمین
درمیان ہے، ہر چیز خالق کائنات کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لِيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز خالق کائنات کی تسبیح بیان کرنے والی ہے۔ اور آگے خود ہی ارشاد فرما دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی تسبیح کو تم لوگ سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ بیان کر دیا کہ ہر چیز خالق کائنات کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی حمد بیان کر رہی ہے، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح دوستان ذی وقار، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو پتھر ہے، یہ جو ذرے ہیں، یہ ذرے پہاڑ اور پتھر بھی خالق کائنات کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جن لوگوں کو خالق کائنات نے زبان عطا فرمائی اور جن لوگوں کو خالق کائنات نے وہ عقل اور قوت اور طاقت عطا فرمائی، اس طاقت کی بنیاد پر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا خدا کے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، وہ رسول اور انبیاء اور ولی وہ ان پہاڑوں کے ساتھ بھی گفتگو اور کلام کر سکتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی بولی کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خالق کائنات نے قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ ان پہاڑوں کی بولی کو بھی سمجھ لیتے تھے، ان کے کلام کو سمجھ لیتے تھے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ ذرے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر خالق کائنات کی تسبیح بیان کرتے ہیں، صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ یہ پہاڑ، یہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر خالق کائنات کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَالطَّيْرُ مَحْشُورًا، یہ فضا کے اندر جو پرندے اڑتے ہیں، فضا کے اندر جو پرندے اڑتے ہیں، یہ اڑنے والے پرندے بھی خالق کائنات کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ کُلُّ لَهُ أَوَّابٌ، ہر چیز خالق کائنات کی طرف رجوع کرنے والی ہے، اسی کی طرف پلٹنے والی ہے۔ اور قیامت کے دن یہ زمین اور آسمان خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں گے قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ، باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اپنی خوشی سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ خالق کائنات کی تسبیح بیان کرنے والا ہے۔ اسی طرح دوستان ذی وقار آگے سنیے، یہ جو بجلیاں، یہ جو بادل ہیں، بجلی گرجتی ہے نا، بادل گرجتے ہیں، اسی طرح بارش برستی ہے، یہ پانی ہے، ملائکہ، یہ سب کچھ، یہ بجلیاں، بادل، بارشیں، یہ سب کچھ خالق کائنات کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ بجلیاں، یہ بادل خالق کائنات کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کی حمد بیان کرتی ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے، ملائکہ، یہ بھی خالق کائنات کی اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس کی تسبیح بلند کرنے والے تسبیح کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کی ہر شے، اس شے کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی مخلوق، کسی بھی خلق کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی نسل کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن دوستان ذی وقار ہر چیز خالق کائنات کی تسبیح بیان کرنے والی ہے۔ آخری حدیث، آخری آیت کریمہ سنیے اور اس کے بعد میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کون کون سی چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے والی ہیں۔ اب یہاں پر سورہ النور کی آیت نمبر 41 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ زمین، یہ آسمان اور جو کچھ ان زمین اور آسمان کے درمیان ہے، ہر چیز خالق کائنات کی تسبیح بلند کرتی ہے، خدا کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور آگے بیان کیا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اور ہر چیز جانتی ہے کہ اس نے خالق کائنات کے ہاں کس طرح نماز ادا کرنی ہے اور کس طرح خالق کائنات کی تسبیح بیان کرنی ہے، ہر چیز جانتی ہے۔
لیکن خالق کائنات نے شان کو بیان کر دیا، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اے انسان تم ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو دوستان اسی وقار معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سعید خدری، تمہیں جنگل کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، لہذا جب تم جنگل میں جاؤ بکریاں چرانے کے لیے تو جب نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو۔ جو مؤذن حضرات بیٹھے ہیں نماز کے لیے اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں، خالق کائنات کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا اے ابو سعید، جب تم نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جو چیز بھی اس اذان کی آواز سن لے گی وہ قیامت کے دن تمہاری گواہی دینے والے بن جائے گی، گواہی دینے والی بن جائے گی کہ مولا یہ تیرا بندہ یہ مسجد میں 5 وقت کی اذان دیا کرتا تھا، یا کبھی کبھار تیرا ذکر کیا کرتا تھا، اذان دیا کرتا تھا، تیری تسبیح کیا کرتا تھا، تو وہ چیزیں اس بندے کے لیے گواہی دینے والی بن جائیں گی۔ اسی طرح دوستان اسی وقار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا ہوتا تو وہ کھانا بھی خالق کائنات کی تسبیح بلند کر رہا ہوتا، اللہ رب العزت کی کیا کر رہا ہوتا؟ تسبیح کر رہا ہوتا۔ نحن نسمع تسبیح الطعام، ہم اس طعام میں سے، اس کھانے میں سے جو آقا علیہ السلام تناول کر رہے ہوتے، اس کھانے میں سے خالق کائنات کی تسبیح کو سنتے تھے۔ نحن نسمع، ہم سنتے تھے اس کھانے میں سے کہ وہ کھانا خالق کائنات کی تسبیح بلند کر رہا ہوتا تھا۔ اسی طرح مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب آقا علیہ السلام کی سنگت میں، آپ کی معیت میں نکلتے تھے، سفر کرتے تھے، جب ہم نکلتے تو راستے کے اندر جو پہاڑ ہوتے، جو پتھر ہوتے، جو ذرے ہوتے، جو درخت ہوتے، ہر چیز آقا علیہ السلام کا استقبال کر رہی ہوتی، آقا علیہ السلام کا کیا کرتی؟ استقبال کرتی، اور کیا کہتی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو۔ تو راستے کے اندر جو پتھر ہوتے، جو ذرے ہوتے، جو پہاڑ ہوتے، درخت ہوتے، ہر چیز آقا علیہ السلام کا استقبال کر کے آقا علیہ السلام پر سلام پڑھ رہا ہوتا تھا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ درخت، ہر چیز خالق کائنات کی تسبیح کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی کیا کرنے والے ہیں؟ تسبیح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عثمان تم کس گھر سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں، حضور مجھے آپ کی محبت کھینچ لائی، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اور یہی جواب جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کھینچ لائی ہے، یہی جواب پہلے سے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چکے تھے۔ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی محبت کھینچ لائی ہے۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں 7 یا 9 بکریوں کو پکڑا، جب ان کو اپنی مٹھی میں لیا تو وہ کنکریاں خالق کائنات کی تسبیح بلند کرنے لگی، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے لگی، اور ان کی آواز حدیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ ان تسبیحوں کی آواز کیسی تھی، جس طرح یہ شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں ان کی آواز آتی ہے، ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے، تو اسی طرح جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ
گنگناہٹ ہوتی ہے، اسی طرح وہ کنکریاں آقا علیہ السلام کی مٹھی میں آ کر خالق کائنات کی تسبیح بلند کرتی ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ جب صحابہ کرام کے ہاتھوں میں دے دیا، تقسیم کر دیا، تو دوستو صحابہ کرام کے ہاتھوں میں بھی وہ کنکریاں خالق کائنات کی تسبیح بلند کر رہی تھی۔ اب دوستان سی وقار، میں اپنی جو گفتگو ہے اس کے آخری حصے کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں۔ دوستان سی وقار، یہ جتنی تسبیحیں انسان کر رہا ہے اور جتنی تسبیحیں یہ مخلوقات کر رہی ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ اب دوسری تسبیحیں ہر چیز کرتی ہے، جنات کرتے ہیں، ملائکہ کرتے ہیں، یہ ذرے کرتے ہیں، پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، شجر، حجر، ہر چیز خالق کائنات کی تسبیح بلند کر رہا ہے۔ تو دوستان سی وقار، اب سنیے، ان تمام مخلوقات کی تسبیح کو خالق کائنات نے اس وقت ایک انسان کے اندر جمع کر دیا۔ انسان کو دو شانیں حاصل ہیں، ایک اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے خالق کائنات نے، تمام مخلوقات نے اس کو اشرف بنایا، اس کو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ صورت کے لحاظ سے بھی انسان ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بھی تمام مخلوقات سے خوبصورت ہے۔ یہ جو انسان ہے اس کو تمام مخلوقات سے خوبصورت بنایا، اور اسی طرح اگر اس کو سیرت کے لحاظ سے دیکھا جائے، اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے، تہذیب و تمدن کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو انسان کا رہن سہن دوسری مخلوقات سے بہتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان تمام مخلوقات سے اشرف ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ دوستان سی وقار، اس انسان کو تمام مخلوقات نے اعلیٰ بنایا، اور اس انسان میں سے جس ہستی اور ذات کو اعلیٰ اور افضل بنایا، اس ہستی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستان سی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اس انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ تو اب ایک شان ہے انسان کی کہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات نے اس کو اعلیٰ بنایا، اشرف بنایا، اور دوسری اس کی شان ہے وہ ہے جامع الخلق، جامع المخلوقات بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا کہ جتنی تسبیحیں، جتنی تسبیحات یہ مخلوقات کر رہی ہیں، ان تمام مخلوقات کی تسبیحوں کو اس حضرت انسان کے اندر خالق کائنات نے جمع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جب ملائکہ کو ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے ملائکہ، اے فرشتوں، زمین کے اندر میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ باری تعالیٰ تو اس انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین کے اندر فساد انگیزی کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ آگے کیا کیا؟ ملائکہ بیان کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم تیری تسبیح بھی بلند کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بلند کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بلند کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دوستان سی وقار، اب رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں جو تسبیح تم کرتے ہو یہ انسان وہ تسبیح بھی کرے گا۔ تم سبحان اللہ کہتے ہو، یہ انسان بھی سبحان اللہ کہے گا۔ تم اللہ اکبر کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، میرے آگے قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، یہ تمہاری تمام تسبیحات یہ انسان بھی کرے گا۔ لیکن جو تسبیح یہ حضرت انسان کرے گا، اے ملائکہ فرشتوں، وہ تم نہیں کر سکتے، وہ تم نہیں کر سکتے۔ اور جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ زمین کے اندر جا کر فساد انگیزی کرے گا،